اور ایک نگرانی کے معنی کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ساری عبادت کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ جب تک یہ یقین کامل نہیں ہوتا، انسان نہ تو برائیوں سے بچ سکتا ہے، نہ برے کاموں سے بچ سکتا ہے، کہ جب تک یہ اپنے اندر یقین نہ اتار لے کہ کوئی ذات ہے جو اسے دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی آنکھ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، انسان محتاط ہو جاتا ہے کہ ویڈیو بن رہی ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کیمرہ تو ایک حد تک دیکھتا ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن انسان بند کمروں میں بھی ہو، اس کے خیالات، اس کے ارادے جیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انسان کو بتایا گیا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، نماز ایسے پڑھو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ یقین نہ ہو تو اتنا یقین ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دو صورتیں بتائی گئی، تیسری حالت کوئی نہیں ہے۔ یا تم اسے دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے مراقبہ سے، تصور کرنے سے۔ پوری دنیا میں میڈیٹیشن کرایا جاتا ہے، وہ آنکھیں بند کروا دیتے ہیں جیسے میں بیٹھا ہوں، اسی طرح وہ آنکھیں بند کرا کے کسی نہ کسی چیز کا تصور کرواتے ہیں، کسی کلر کا، کسی چیز کا۔ لیکن ہمارے پاس تو رب کا نام ہے کہ 2 منٹ کے لیے بیٹھ کر اللہ کے نام کا تصور کرے، اس کو بڑھاتا ہے 3 منٹ، 4 منٹ، اور اپنی نام پر دیکھے، آنکھیں بند کر کے تصور کرے رب کے نام کا۔ ایک اس کا نام ہے جو ہمیں پاک کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ نہ اس کا چہرہ ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ اس کا جسم ہے، دنیا میں اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک اس کے رب کا نام ہے جس کا انسان تصور کر سکتا ہے، اور جب یہ رب کا نام اس کے خیالوں میں، اس کی آنکھوں میں جب بس جاتا ہے، تو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز معراج ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کے نام کا تصور پکا کر لے۔ یہ مراقبے سے ہوتا ہے کہ انسان آنکھیں بند کر کے اور اللہ کے نام کا تصور کرے، روزانہ 3 منٹ کرے، 5 منٹ کرے۔ اس کو سکون بھی ملے گا۔ جس کو بی پی رہتا ہو، ہائی بلڈ پریشر رہتا ہو، اگر وہ رب کے نام کا تصور کرے، آنکھیں بند کر کے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آؤ۔ جب تم نشے کی حالت میں ہو، شراب کا نشہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے میں اتر جاتا ہے۔ پہلے لوگ شراب پیتے تھے، جب منع کا حکم نہیں آیا تو انہیں بتایا گیا کہ جب شراب پی ہو تو نماز کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ اور بھی بہت سے نشے ہیں جو شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ شراب کا نشہ تو اتر جاتا ہے، کچھ نشے ایسے ہیں جو اترتے، غرور اور تکبر کا نشہ، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے کا نشہ، کسی کو نیچا دکھانے کا نشہ، مال و دولت کا نشہ، عورت کا نشہ۔ جب یہ نشے سر پر سوار ہو انسان کے، صوفیہ کہتے ہیں کہ سارے نشے اتار دیں پھر نماز پڑھنے آ جائے۔ یہ سارے نشے اتار کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جا تو تیری نماز
کسی کو حقیر جاننا یہ بھی نشہ ہوتا ہے. یہ سارے نشے اتار کر آ جاؤ، پھر نماز معراج ہوتی ہے. نماز میں وسوسے آتے ہیں، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ وسوسہ آئے گا اسے جھٹک دے. تلاوت کر رہے ہیں تو تھوڑی سی آواز بڑھا دے، رب کے نام کا تصور کرے. اللہ کے نام کا تصور نماز میں ہو سکتا ہے. یا یہ سمجھے میں پورے صراط پر کھڑا ہوں، ایک طرف میرے جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، میں بیچ میں کھڑا ہوں. جب تک اس تصور کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھے گا، پھر نماز آدھا درجے تک اس کو لے کر نہیں جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بغیر وسوسے کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. حضرت علی موجود ہے. حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں بغیر وسوسے کے نماز پڑھ لوں گا. 2 رکعت کی نماز تھی، نماز شروع کی. نبی پاک نے فرمایا اگر ایسی نماز پڑھ لی تو چادر انعام میں دیں گے، چادر انعام میں دیں گے. اتحیات میں بیٹھے تھے حضرت علی، ایک دم سے خیال آیا چادر کون سے رنگ کی ہوگی. جب سلام پھیرا تو نبی پاک نے فرمایا خیال آیا یا نہیں آیا. تو نماز میں خیال آتا ہے، انسان اس کو پوری عمارت نہ بنائے، جھٹک گئے. انسان نماز میں پوری کہانی بنا دیتا ہے. وہ شیخ چلی نے نماز پڑھی تھی کہ میں ایک انڈا خریدوں گا، وہ نماز ہی پڑھ رہا تھا، اس سے مرغی نکلے گی اور بچے ہوں گے. وہ نماز کے اندر ہی اس نے پوری کہانی بنا دی. تو نماز پڑھنے کھڑا ہوگا، وسوسہ تو آئے گا. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اس کا تصور کتنا پکا ہے رب کے نام کا. یہ اللہ کے نام کا تصور جس کا پکا ہو جائے، جس کی آنکھوں میں یہ سما جائے، جس کے سر میں یہ خیال سما جائے. ہماری آنکھیں جس چیز کو دیکھتی ہیں اس کا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے. اب کسی بھی نظارے کو دیکھیں گے، اچھا نظارہ ہوگا تو دل پر اچھا اثر پڑے گا، برا نظارہ ہوگا تو برا اثر پڑے گا. بری بات کانوں سے سنیں گے، اس کا اثر دل پر پڑے گا. اچھی بات سنیے تو اچھا اثر، بری بات سنی ہے تو برا اثر. جس مقصد سے ہاتھ اٹھائیں گے، اچھے کام کے لیے اٹھائیں گے، دل پر اثر اچھا پڑے گا. قدم جس مقصد کے لیے اٹھائیں گے اس کا اثر قلب پر پڑے گا. تو یہ انسان کی سوچیں، انسان کے خیالات، یہی ارادے بنتے ہیں. اور یہی جب ارادہ بنتا ہے تو یہی عمل بنتا ہے. تو جب جس کے ارادے میں، جس کی سوچوں میں رب کا خیال ہو، اس کے اللہ کے نام کا تصور ہو، تو اس کے خیالات بھی پھر رب کی طرف ہی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ